بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وقال فی موضع آخر انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعوه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اولاد عنایت فرما کر ان کی صحیح تعلیم اور تربیت اور پرورش کا حکم فرمایا۔ درود و سلام و آقا مدنی تاجدار بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو اپنے اولاد کی صحیح تعلیم، تربیت اور پرورش کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرام قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، حمد و صلات سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہمارا عنوان کیا ہے۔ آج جس موضوع پر کلام کیا جائے گا، اولاد کی تعلیم اور تربیت کے اصول شریعت نے کیا بیان فرمائے، اور ہم والدین کا کردار اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پچھلے ہفتے یہ بات گزر چکی ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ جسے چاہتے ہیں لڑکیاں عنایت فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں لڑکے عنایت فرماتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا،
یا جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ لڑکے اور لڑکیاں دونوں عنایت فرماتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بے اولاد بنا کر، بانجھ بنا کر زندگی گزارنے پر چھوڑ دیتے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں ہر ماں کو معلوم ہے کہ 9 مہینے تک تکلیف ہوتی ہے، اپنے مزاج کے مطابق بستر پر کروٹ نہیں بدل سکتی، اپنی مرضی سے جھک نہیں سکتی، اپنے مزاج کے مطابق موسم سرد اور گرما کو برداشت نہیں کر سکتی، ہر کام میں، ہر فعل میں، رہن سہن کے طور طریقے میں ماں جب سے امید سے ہوتی ہے اپنا ہر کام پیٹ میں پلنے والے بچے کا خیال کرتے ہوئے زندگی کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی گزارتی ہے۔ اور یہ ماؤں کا جگرا ہے کہ وہ 9 مہینے تک تکلیف برداشت کر کر اپنی تکلیف کے اندر سے اپنے لیے خوشیاں تلاش کر لیتی ہیں، ورنہ مرد باعتبار عورت کے طاقتور ہوگا، قوت بازو ہوں گے، برداشت کی طاقت ہوگی، لیکن ایک ماں اپنے بچے کی ولادت کے لیے جو صبر اور تحمل کو برداشت کرتی ہے وہ مردوں میں سے بڑے بڑے پہلوانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے کوئی اولاد ہو جائے۔ یہ باپ اور سسرال والوں کے نقرے ہوتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی ہو، ورنہ ماں ایک وہ مقام پر پہنچ جاتی ہے اسے لڑکا لڑکی ہی نہیں، اگر ادرس کی فیمیل اور میل کی کیٹیگری سے ہٹ کر بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے جذبات اس اولاد کے لیے وہی ہوتے ہیں جو باپ کے جذبات اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اولاد اور ماں اور والدین کے درمیان جو فطری محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ چنانچہ پچھلے ہفتے یہ بات گزر چکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 80، 82 اور 85 برس تک اولاد نہیں دی تو انہوں نے اولاد کے لیے دعائیں کی، اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی گزر چکی، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، ان کے والد بننے کا کوئی چانس اور موقع نہیں تھا، لیکن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو امداد اور نصرت اور رزق کی وسعت کا جو معاملہ فرمایا، اس کو دیکھتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنی نیک صالح اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو اس سے پچھلے ہفتے یہ بات گزری کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی میں نے پچھلے ہفتے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت کا حق اور ہر نعمت پر شکر دونوں چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ اسی کے ضمن میں یہ بات بھی گزری کہ انسان جو ہے یہ 2 چیزوں کا مجسمہ ہے۔ الانسان مرکب، انسان مجمع ہے 2 چیزوں کا، عن الجسم والروح، روح اور جسم کے مجموعے کا نام انسان ہوتا ہے، اور جسم کے حق کو بھی ادا کرنا ہے، روح کے حق کو بھی ادا کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو مٹی سے بنایا ہے، خلقتہ من طین، اللہ نے قرآن میں فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ جب یہ انسان زندگی گزارتا ہے اور اس پر روح کو اللہ ڈالتا ہے، اور روح کو جب اللہ نکال لے تو اس مٹی کے پتلے کو مٹی کے حوالے قبر میں کر دیا جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ منہا خلقناکم، اللہ نے آپ کو اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم،
اے انسان، ہم آج تجھے مٹی کے پتلے کو مٹی کے حوالے اسی کی جانب لوٹا رکھے ہیں۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد حشر کے میدان میں اسی مٹی سے دوبارہ انسان کو کھڑا کرے گی، اور دوسرا انسان کے جسم کو دیا روح۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ یہ روح کیا چیز ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تم کہہ دینا کہ روح میرے رب کا امر یعنی حکم ہے۔ اتنی بات پچھلے ہفتے گزر چکی تھی، اور یہاں سے بات اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی کا تعلق تربیت اور تعلیم سے جڑ جاتا ہے۔ انسان دنیا میں وجود میں آنے کے بعد ماں باپ کے ذمے بھی دو ہو گئے، ایک جسم سے تعلق رکھتا ہے، ایک بچے کے روح سے تعلق رکھتا ہے۔ جسم سے تعلق رکھنے والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری مٹی میں پیدا فرمائی، اس لیے کہ انسان کا جسم مٹی سے بنا، مٹی سے بنے ہوئے جسم کی ضرورتیں بھی اللہ نے مٹی میں رکھ دیں۔ اس مٹی کے جسم کو پالنے پوسنے اور بڑا کرنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے غذا کو مٹی میں چھپا دیا، وہ چاہے دانہ ہو، اناج ہو، غلہ ہو، انسان کے لیے پینے کے لیے پانی ہو، اور کنویں کی ضرورت ہو، نہروں کے پانی کی ضرورت ہو، انسان کو کھانے کے لیے مچھلی کی ضرورت ہو، یہ ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زمین کے اندر پیدا فرمایا، اور انسان اس جسم کو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مٹی سے اپنے تقاضے پورا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جسم مٹی سے بنا ہے، اس لیے اس کے غذا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی ہی میں رکھی ہے۔ اور روح کو اللہ تعالیٰ نے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اپنے اوپر سے بھیجا ہے، اوپر سے وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا کو بھی بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا، اللہ نے اپنا حکم، اپنے نواقیات رکھے، اپنا پیغام رکھا، اور اللہ اپنے پیغام کو اس انسان کے روح کو تقویت دینے کے لیے، انسان کے روح کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو بھیجنے کے لیے سوالات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ سارے کے سارے سوالات انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو وحی آتی تھی، اس وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام انسانوں کو اللہ کا پیغام دیتے تھے، اللہ کے اوامر سناتے تھے، اللہ کی نواقیات بیان کرتے تھے۔ اور جو آدمی اللہ کے اوامر اور نواقیر پر پابندی کرتا، وہ اپنے روح کو بھی، اپنے روح کے حق کو بھی ادا کرتا، اور اپنے روح کی غذا کو بھی عنایت فرماتا۔ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ کسی اور کی پلیٹ پہ منہ نہیں مارتا ہے، ایسے ہی جب انسان کی روح اللہ کی غذا سے بھر جاتی ہے تو پھر وہ غیر اللہ کی طرف نظریں نہیں کرتا۔ آج ہم اپنی اولاد کو شریعت، قانون خداوندی، لا اینڈ آرڈر آف اسلام، محمد اللہ، جو کچھ بھی نام دے لیں، قرآن و حدیث کی تعلیم جہاں نہیں دیں گے، آج ہمارے یہ بچوں کو روح کی غذا میسر نہیں ہوگی، تو یہی بچے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے گھر میں پیدا ہوئے، جس کے باپ کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہوگا، جس کی ماں کا نام عائشہ و فاطمہ ہوگا، جس کے بھائی کا نام عمر اور ابو بکر ہوگا، جس کی بہن کا نام سمیہ اور عمارہ ہوگا، اسی کے ساتھ جنم لینے والی یہ ایک بیٹی جس کو جب روح کی غذا یعنی شریعت کا احکام، قرآن کی تعلیم، دینی تعلیم نہیں دی جاتی ہے تو اس کی روح تڑپتی ہے، اس روح کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے وہ دھیڑ کو نہیں دیکھتی، چمار کو نہیں دیکھتی، دوسرے مذہب والوں کو نہیں دیکھتی، اپنے روح کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ مرتد ہو کر، دھیڑ و چمار ہو کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جو ماں باپ اپنے اولاد کے جسم کی ضرورت کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان کو جس طرح محنت کر کے انہیں غذا پہنچاتے ہیں، انہیں کپڑا پہنچاتے ہیں، ان کے رہنے کے لیے مکان کا انتظام کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے اولاد کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، سچائی کا حکم دے، برائی سے روکیں، جھوٹ سے روکیں، سود سے روکیں، منکرات سے روکیں، مکاریوں سے روکیں، دھوکے بازی سے روکیں،
اور جس بچے کے ایسی تعلیم اور تربیت کا درس نظامی دے دیا جائے، خدا کی قسم وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، لیکن مرتد اور دھیڑ و چمار بن کر دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہم نے پیدا کیا، اللہ کی محبت پیدا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے گن گنا دیے، اور اس کے اندر قرآن مجید سے ہم نے دل وابستگی اور دل پستگی اور دل سے رشتہ اس کا جوڑ دیا، تو وہ بچے سب کچھ تو ہو سکتے ہیں لیکن مرتد نہیں ہو سکتے، سب کچھ تو ہو سکتے ہیں لیکن کافر ہو کر دنیا سے رخصتی نہیں ہو سکتی ہے۔ آئیے انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے عنوان کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کیسے کریں، اس کے رہنمائی اصول کیا ہیں۔ آج اگر ہم دنیا کے اندر سارے انسانوں کا، بالخصوص مسلمانوں کا اگر جائزہ لیں تو بعض لوگ اپنے بچوں کی ضرورت تو پوری کر دیتے ہیں، یعنی اس کے رہنے کے لیے عالیشان گھر، مکان، پراپرٹیاں، جائیداد، پلاٹس، بلڈنگوں کا ہم انتظام کر دیتے ہیں، اس کے کھانے کے لیے بہترین غذا، انڈو ویسٹرن، چائنیز، ہر طرح کے غذا فراہم کرتے ہیں۔ بچے کی ڈیمانڈ کے مطابق وہ جو چاہتا ہے، جس طرح کی غذا چاہتا ہے، ماں باپ وہ غذا اسے میسر فرما دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اسے اس کے جسم کی ضرورت، جس طرح کا وہ کپڑا پہننا چاہتا ہے، چاہے وہ کنجریوں کا ڈریس پہننا چاہے وہ ننگا ناچ والوں کا ڈریس پہننا چاہے وہ لباس التقوی پہننا چاہے، ماں باپ اپنے حلال مال کے ذریعے سے اپنے اولاد کی ان تمام تر ضرورتوں کی تکمیل تو کر دیتے ہیں۔ یہ جسم کی ضرورتیں تو ہم نے پوری کر دی، لیکن رہی بات اس کے روح کی ضرورت، اس کے روح کے غذا کی ضرورت، جو تعلیم ہے وہ تعلیم کی ضرورتیں پوری نہیں کی جاتی۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، الحمدللہ ہمارا یہ جنوبی ہندوستان کا علاقہ، جس میں تمل ناڈو، کرناٹکا، کیرالہ اور آندھرا پردیش و تلنگانہ کا علاقہ آتا ہے، یہ جنوبی ہندوستان کا علاقہ دنیاوی اعتبار سے، عصری تعلیم کے اعتبار سے پڑھا لکھا شمار کیا جاتا ہے، ورنہ مہاراشٹرا کے اوپر اگر آپ مسلمانوں کی تعلیم اعتبار سے اگر آپ جائزہ لیں، عصری تعلیم کے اعتبار سے، ماڈرن ایجوکیشن کے نام سے، بیسک ایجوکیشن کے نام سے اگر آپ جب مسلمانوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو ہمیں 50% مسلم طبقہ بھی ایسا نہیں ملتا جس کو ہمیں ایجوکیٹڈ کہا جائے۔ غرض یہ ہے کہ جہاں پر تعلیم کا مسئلہ آتا ہے، تعلیم دو قسم کی اب ہمارے معاشرے میں آ گئی، ورنہ آج سے 250 سال پہلے تعلیم میں کوئی بٹوارہ نہیں تھا۔ صحابہ قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے، یہی صحابہ تھے جو حدیثیں بھی بیان فرماتے تھے، یہی صحابہ تھے اگر مدینے میں برج بنانے کی ضرورت پڑی صحابہ ٹہر کر برج بناتے تھے، صحابہ کو دریائے نیل اور دریائے فرات کو پار کرنے کے لیے اگر فلیورز کے بنانے کی ضرورت پڑی صحابہ نے کر کے دکھایا۔ صحابہ کے دور میں صحابہ انجینئر کی حیثیت سے گھر بھی تعمیر کرتے تھے، صحابہ کے دور میں صحابہ ملک شام اور مدینہ طیبہ کے درمیان امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی کرتے تھے۔ ہم نے یہ سوچ لیا صحابی کے معنی یہ ہے جبہ پھٹا ہوا جبہ اور اونچی شرائی اور سر پہ امامہ پگڑی باندھ کر ہاتھ میں 2 تسبیحوں کے دانے لے کر اللہ اللہ بول کے ڈھکلنے کا نام صحابہ ہے۔ یاد رکھو ایمان والو، صحابہ کے دور کو اگر آپ مطالعہ کریں گے صحابہ ڈاکٹر بھی تھے، صحابہ طبیب بھی تھے، صحابہ انجینئر بھی تھے، صحابہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر کرے مدینے کے سامان کو ملک شام کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے اور ملک شام کی مرقش چادریں ایکسپورٹ کر کے مدینے لا کر مدینے کے اندر اس کی تقسیم کی جاتی تھی۔ ملک شام کو حجاز مقدس سے کھجور اور زیتون اور اس کے تیل کو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا اور ملک شام سے بہترین لباس اور کپڑے کو لے کر مدینہ طیبہ میں کے اندر امپورٹ کیا جاتا تھا۔ اس کا نام اس دور کے اندر تجارت
تھا، آج کے دور کے اندر اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کہا جاتا ہے۔ علاج اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، اس دور کے اندر عربی زبان میں طبیب و حکیم کا لفظ دیا جاتا تھا۔ میں اور آپ جس معاشرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں انگریزوں کی طوطی بولتی ہے، تو ہم اسی حکیم اور طبیب کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ہم ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی صحابہ تھے جو درزی کا کام کرتے تھے، جن کو آج ہم ٹیلر کہتے ہیں۔ یہی صحابہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار کا کام کرتے تھے، اور آج اسی کام کو اس دور کے اندر فیبریکیشن اور ویلڈنگ اور دیگر آئرن اسٹیل کا کام کہا جاتا ہے۔ تو کام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ صحابہ قرآن بھی سمجھتے تھے، سمجھاتے بھی تھے، نبی کے دین کو سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے، نبی کے دین کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ جہاں دنیاوی ضرورتیں درپیش آتی تھی، صحابہ خود کھڑے ہو کر انجینئر کی حیثیت سے، کرنل کی حیثیت سے، جرنل کی حیثیت سے، سپہ سالاری کی حیثیت سے، سپاہی کی حیثیت سے جنگ بدر کے میدان میں انہوں نے کارنامہ انجام دیا، جنگ احد کے موقع پر انہوں نے کارنامے انجام دیے، حنین اور خندق کے دور کے اندر جا کر انہوں نے، یہی صحابہ تھے، ضرورت پڑتی تو دین کے لیے سپاہی بھی بن جاتے، دین کے لیے مجاہد بھی بن جاتے، دین کے لیے جرنل اور کرنل اور امیر بھی بن جاتے۔ یہی صحابہ تھے آج کے دور کے اندر کاؤنسلر، ایم پی، ایم ایل اے، سی ایم اور پی ایم جسے کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کے دور کے اندر دیکھ لیں، یہی ذمہ داری مدینہ کے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب سنبھالتے تھے، یہی ذمہ داری عثمان بن عفان سنبھالتے تھے، یہی ذمہ داری علی بن ابی طالب سنبھالتے تھے، یہی ذمہ داری امیر معاویہ سنبھالتے تھے، یہی ذمہ داری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالتے تھے، یہی ذمہ داری بنو عباسیہ نے سنبھالا، یہی ذمہ داری بنو عثمانیہ نے سنبھالا۔ وہ سلسلہ آج تک، بلکہ آج سے 100 سال پہلے تک خلافت عثمانیہ کے نام پر دنیا کے اندر رائج رہے۔ ہم اپنے دماغ کو اچھی طرح سے کلین اینڈ کلیئر کر لیں۔ صحابہ صرف اللہ اللہ قرآن پڑھنے، نماز روزے کا نام نہیں تھا، صحابہ ہماری طرح انسان تھے، لیکن ان کے استاد نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ نبی تھا، لولا کلمہ خلقت الافلاک، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا۔ جب استاد ایسا ہو تو شاگرد کیسے ہوں گے؟ یقیناً صحابہ جیسے ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ کے گن تعریفیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، یا آپس میں بہت نرم دل تھے لیکن کفار پر بڑے سخت تھے۔ ان کو دیکھتے تو ان کے چہروں پر سجود اور قیام اور رکوع کے علامتیں نظر آ جاتی۔ یہ صحابہ کی مقدس جماعت، یہ وہ جماعت ہے، ان کی تعریف صرف قرآن میں نہیں، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ نے فرمایا تورات میں ان صحابہ کا ذکر ہم نے کیا، انجیل میں ان صحابہ کا ذکر ہم نے کیا۔ تو قرآن مجید یہ نہیں کہتی کہ آپ سائنس نہ پڑھیں، قرآن اور حدیث اور شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ ہسٹری نہ پڑھیں، میتھمیٹکس نہ پڑھیں، جغرافیہ نہ پڑھیں، آپ ڈاکٹریٹ کی پڑھائی نہ پڑھیں، ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالر نہ بنیں۔ قطعاً شریعت اس سے منع نہیں کرتے، بلکہ آج بھی آپ حجاز مقدس، مڈل ایسٹ کے علاقے کے مدارس اور اسکولوں کا آپ بغور مطالعہ کر کر دیکھ لیں، چاہے وہ جامعہ ازہر ایجپٹ کی یونیورسٹی ہو، چاہے وہ جامعہ ام القریٰ مکہ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ جامعہ اسلامیہ ریاض مدینہ یونیورسٹی ہو، آپ ان یونیورسٹیوں کے اندر جا کر دیکھ لیں، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے، جہاں فقہ پڑھایا جاتا ہے، جہاں تفسیر پڑھائی جاتی ہے، وہیں پہ سائنس بھی پڑھایا جاتا ہے، وہیں بھی سوشل بھی پڑھایا جاتا ہے، وہیں میتھمیٹکس بھی پڑھایا جاتا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں۔ لیکن انگریز ہندوستان پر جب تسلط ہوا مسلمانوں کو ایجوکیشن سے دور رکھنے کے لیے، کیونکہ ہندوستان میں جب انگریز آیا، اسی انگریز کے دور کے اندر مسلمانوں نے جتنے مدارس رکھے، ان مدارس کے اندر جہاں پر قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر کی تعلیم ہوتی تھی، ویسے ہی سائنس اور ماڈرن سائنس اور سوشل میتھمیٹکس کی بھی تعلیم ہوتی تھی۔ لیکن یہ اپنے سرکاری ملازمتوں کو لینے کے لیے یہ شرط رکھ دی کہ جو قرآن اور حدیث اور فقہ و تفسیر پڑھا ہوگا اس کو ہمارے یہاں ڈیوٹی نہیں ملے گی، جو سائنس پڑھا ہوگا، جو سوشل پڑھا ہوگا، جو میتھمیٹکس پڑھا ہوگا، جو ہماری زبان انگریزی پڑھا ہوگا، ہم اس کو ہمارے یہاں
یہاں امپلائی بنائیں گے۔ یہ تخصیص کے ساتھ اس نے اسکولز کا قیام رکھا، تو اسکولز کے اندر سے انہوں نے قرآن کو ہٹایا، حدیث کو ہٹایا، فقہ کو ہٹایا، تفسیر کو ہٹا دیا۔ اب علماء کو ضرورت پڑ گئی کہ دیکھو اگر سارے کے سارے انسان انہی اسکولوں کا رخ اختیار کر لے تو قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے گی، حدیث کی تعلیم ختم ہو جائے گی، فقہ کی تعلیم ختم ہو جائے گی، تفسیر کی تعلیم ختم ہو جائے گی۔ ان تعلیمات نبوی کو زندہ رکھنے کے لیے، باوقار طریقے پر اس کو باحیات رکھنے کے لیے ہمیں اداروں کے قائم کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کا قیام وجود میں لایا۔ وہیں پہ چند مسلمان کھڑے ہوئے کہ دیکھو ایسی یونیورسٹیاں، ایسی انسٹیٹیوشن کا قیام کیا جائے جہاں پر پوری اسلامی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ انہیں ماڈرن ایجوکیشن دی جائے۔ تو اسی فکر کے لے کر کھڑے ہونے والوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو قیام میں لے آئے۔ ایسی ہی فکر رکھنے والوں نے ندوۃ العلماء لکھنؤ جیسا ایک بہترین ادارہ قائم کیا۔ لیکن چلتے چلتے تاریخ اور ہسٹری سے میں اور آپ جیسے جیسے دور ہوتے چلے گئے، ہم نے علم کے بٹوارے کر دیے۔ ایک دنیا کا علم سمجھ لیا، ایک دین کا علم سمجھ لیا، اور دنیا کے علم کو ہم نے دین کے علم سے الگ کاٹ کر چھانٹ کر رکھ دیا، اور دین کے علم کو ہم نے دنیا کے علم سے الگ چھانٹ کر رکھ دیا۔ بلکہ شریعت مطہرہ ہر چیز کے ایجوکیشن کے حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ جہاں پر ہم بچوں کی جسمانی ضرورت، روٹی کپڑا اور مکان کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی بچوں کی روحانی ضرورت، ان کے ایجوکیشن کی فکر کی جائے، ان کی تعلیم کی فکر کی جائے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں، ایجوکیشن یا ماڈرن ایجوکیشن یا بیسک ایجوکیشن یا رائٹ ٹو ایجوکیشن دینے کے لیے آپ ایسے اداروں کا انتخاب کریں، ایسی انسٹیٹیوشن کا انتخاب کریں، ایسی یونیورسٹی کا انتخاب کریں جہاں پر آپ کے مذہب اسلام کے قوانین اور اسینشل چیزوں کو رائج کرنے سے کوئی حکومت نہ روکتی ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، آئے جب بچوں کے ایڈمیشن اسکولز کے اوپننگ کا موقع آتے ہیں، ہمیں بشپ کاٹن اچھا لگتا ہے، سن ماتھاس اچھا لگتا ہے، سن تریسا اچھا لگتا ہے، منہ بھر بھر کر ان فرنگیوں کے، ان عیسائی مشنری اسکولوں کے نام گنگناتے ہیں۔ کوئی باپ جا کر نہیں دیکھتا کہ وہاں کی 9th اور 10th کی بچی اسکرٹ پہن کر اپنے سطر کا نمایاں کر رہی ہے، جو بچی بالغ ہونے کے بعد اپنے جسم کو ڈھانکتی نہ ہو۔ ایسے اسکولز میں جا کر ہم اپنے بچیوں کو داخلہ دلواتے ہیں، بعد میں سر پیٹ لیتے ہیں، ہائے افسوس ہائے افسوس، میری بچی دھیڑ کے ساتھ بھاگ گئی، میری بچی چمار کے ساتھ بھاگ گئی۔ بعد میں افسوس کرنے سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے دربار میں یہ بچیاں، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہیں گے، اے اللہ یہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتا تھا، میری ماں کو پردے کا حکم دیا جاتا تھا، مجھے پردے کا حکم نہیں دیتا تھا، یہ بھائی تھا، یہ شوہر تھا، یہ باپ تھا، یہ سسر تھا، انہوں نے اگر مجھ پر یہ قانون بنا دیا ہوتا بغیر پردے کے تو اسکول اور کالج کی سیڑھیاں نہیں چڑھے گی، تو جہاں پر میں نے پکانے کا طریقہ ان کے بول سے سیکھے، رہنے کا طریقہ ان کے بول پر سیکھے، یقیناً دین پر بھی ان کے بول پر میں عمل کر کر دکھا دیتی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے وہ بچیاں اللہ سے کہتی ہے، اللہ آپ نے میرے لیے جو عذاب طے کر رکھا ہے میرے سے ڈبل عذاب میرے ماں باپ کو دینا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی مجھے دین اور شریعت کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو آج امت مسلمہ جہاں پر بعض لوگ ہیں جو بچوں کی جسمانی غذا یعنی روٹی کپڑا اور مکان کی تو 100% لوگ فکر مند ہیں اور ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، لیکن ان کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور جو لوگ تعلیم دے رہے ہیں وہ تربیت کی فکر نہیں کرتے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت۔ تعلیم کے اندر آپ اسکولی تعلیم، عصری تعلیم بھی دیں، تعلیم کے اندر آپ فقہ کی، اصول کی، قرآن کی، حدیث کی، اس کی تعلیم بھی دیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ دونوں تعلیمیں حاصل کرنا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ مدارس میں حافظ قرآن بنائیں اور بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو آپ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کر سکتے ہیں، دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو خوشخبری سناتا چلو، آج ہمارے اگر کرناٹک کا آپ مدارس کا سروے کر کر دیکھ لیں، یہ نہ ہی وہ
OIS کے نصاب کے ذریعے سے ہر مدرسے کے اندر 15 سے 16 سال کا بچہ جو حافظ قرآن ہے یا مولوی کورس پڑھ رہا ہے اس کو 10th کا ایگزام کمپلسری کر دیا گیا ہے، اور آگے چل کر یہی مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ ہوں گے۔ میں آپ کو آج سے 20 سال پہلے کے حالات کو آپ کو اشارتاً بتاتا چلوں، آج کے 20 سال کے بعد مدارس سے فارغ ہو کر جو حافظ قرآن آئے گا، جو عالم بن کر آئے گا، جو مفتی کا کورس کر آئے گا، وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے حافظ ہونے کے ساتھ کوئی ڈگری بھی لے کر آئے گا، اپنے عالم ہونے کے ساتھ کوئی ماسٹرز کی ڈگری لے کر آئے گا، اپنی مفتی ہونے کے ساتھ PhD اسکالر کی حیثیت سے بھی آئے گا۔ لیکن یہ بہت خطرناک دور ہوگا، آپ خوش ہو رہے ہوں گے، چلو بھائی آئندہ کے دور میں جو علماء آئیں گے وہ ماسٹرز بھی کیے ہوں گے، وہ ڈگریاں بھی کیے ہوں گے، وہ PhD اسکالرز بھی ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں بہت خطرناک دن ہوگا، اس لیے کہ ہماری اولادوں کے نماز کی امامت کرنے کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا، ہمارے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے کوئی مکتب کا مدرس نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہوا، حافظ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ڈگری بھی کی ہے، مولوی بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس نے ماسٹرز بھی کیا ہے، مفتی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے PhD کا اسکالر بھی بنا ہے۔ اب جیسے ہی دنیا میں قدم رکھا 2 طرح کے آفر ملتے ہیں، ایک وہی امامت جس کی تنخواہ 8 سے 15 ہزار کے درمیان، اور دوسرا آفر ملے گا کہ آ جاؤ فلاں IT ڈپارٹمنٹ میں آپ کے لیے کام ہے، فلاں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو کام ہے، فلاں آفس کے اندر آپ کو کام ہے، بھائی سیلری کیا ملے گی؟ 30 سے 35 ہزار ملے گی۔ اب آپ بتائیں کہ وہ فارغ ہو کر آنے والا 8 سے 15 ہزار تک کی تنخواہ کے کام کو سامنے لے گا یا 30 سے 35 ہزار کی تنخواہ کو قبول کرے گا؟ جب سارے پیسے کے پیچھے دوڑ جائیں گے تو ہمارے مساجد کے لیے امامت کے لیے امام نہیں ملے گا، مدرسے کے لیے کوئی مدرس نہیں ملے گا، مکتب کے لیے کو بحیثیت مدرس کوئی حافظ قرآن میں ملنا امت کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے امت کی حفاظت فرمائے۔ تو غرض یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ ایسا وقت آ جائے تو دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہمیں یہ تیاری کرنی ہے، کوئی بات نہیں مدارس والے جاتے ہوں تو جائے، لیکن میرا بیٹا ڈاکٹر ہے ساتھ ہی ساتھ حافظ قرآن بھی ہوگا تو یقیناً فجر کی نماز کی امامت کرے گا، میرا بیٹا انجینئر ہے اور ساتھ ہی ساتھ عالم ربانی ہے، انشاءاللہ یہ ہماری مسجد میں عید کی نماز پڑھانے کا اہتمام کرے گا۔ یہ ذمہ داری امت کو لینی پڑے گی، یہ ایسا نہیں کہ ساری ذمہ داری علماء کے ذمہ ہے، ساری ذمہ داری مدارس کے ذمہ داری ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا الا خبردار کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر فرد ذمہ دار ہے اور تمہیں ہر فرد کو اپنے ماتحت اپنے انڈر میں رہنے والے کام کرنے والے اپنے اولادیں، اپنے چھوٹے بھائی، اپنے گھر کے تعلقات رکھنے والے، اپنے سگے سمبندیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو غرض یہ ہے، تو امت مسلمہ میں ایک بڑا طبقہ انسان کی جسمانی ضرورت تو پوری کرنے کے لیے روٹی کپڑا مکان کا تو انتظام کر رہا ہے، لیکن تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بعض لوگ تعلیم کی فکر کر رہے ہیں تو ان کا حال یہ ہے صرف ماڈرن ایجوکیشن کے پیچھے اتنی تیز رفتاری سے دوڑ رہے ہیں، بچے کو 5 کلمے تو دور کی بات اسلام کی بنیادی باتیں نہیں معلوم، باپ کا جنازہ رکھا ہے بیٹے کو جنازے کا طریقہ نہیں آتا، یہ تو بڑی بات ہو گئی، تعجب کریں گے آپ لوگ۔ 2-4 دن پہلے میں حضرت مولانا زبیر احمد رشادی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا ایک خطاب سن رہا تھا، حضرت نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ میں جماعت میں دھرماورم کے علاقے میں دیہات میں گاؤں میں گیا تھا اور دوران میں نے بیان یہ کہہ دیا کہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ ہمارے نبی کا پردہ فرمائے ہوئے کتنے سال ہوئے، تو پڑوس میں بیٹھا ہوا ایک بندہ اٹھ کر بولے حضرت مجھے معلوم، بول با کتنے سال ہوا؟ بولے 3 سال ہوا۔ 3 سال ہوا؟ حضرت نے تعجب سے پوچھا تو کون سے نبی؟ بولے ہمارے مسجد کے متولی صاحب نبی صاحب کا انتقال ہو کر 3 سال ہوا۔ آج امت کا حال بتا رہا ہوں، نبی کا انٹروڈکشن کتنا ہوا، نبی کا تعارف کتنا ہوا۔ یہ وہ مجمع ہے جو جماعت کے اعلان پر بیٹھ گئے اس کا یہ حال ہے، تو وہ مجمع جو گانجے کا شکار ہو چکا، وہ مجمع جو چرس کا شکار ہو چکا، وہ مجمع جو ڈرگس اور افیم کا شکار ہے، وہ مجمع جو پب اور کلبوں کے حوالے ہو چکا ہے، وہ مجمع جو سولیشن کا عادی اور باٹل ماسٹر بن چکا ہے، اس مجمع کو دین کی تعلیم کتنی ہوگی؟ افسوس کرنے کا مقام ہے۔
اور یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر ماں باپ کی بنتی ہے۔ جیسے آپ روٹی کپڑا مکان کی فکر کر رہے ہیں، ایسے ہی بچے کے ایجوکیشن کی تعلیم کی فکر کریں، اسے ماڈرن ایجوکیشن بھی دے، دینی تعلیم سے بھی اسے آراستہ کریں، ورنہ یہ بچوں کو تعلیم نہ دینا قیامت کے دن ہمارے لیے وبال بن سکتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی، بعض لوگ تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن تربیت نہیں ہو رہی ہے بھائی۔ ہر باپ سے تربیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو 99% مجمع کیا کہتا ہے؟ حضرت ہم نہ کیا نہیں میسر ہوا وہ ہمارے بچوں کو دینا۔ بولتی نہیں بھائی یونس بھائی؟ بولتی۔ جذبات اچھے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کو جو میسر نہیں ہوا وہ آپ کے اولادوں کو اللہ عطا فرمائے خیر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بھائی؟ خیر کے ساتھ۔ جو نہیں ملا، بچہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس ڈیمانڈ کو پورا کر کے سوچ رہا ہے باپ کہ میں نے اس کی تربیت کر دی۔ بچے کی ضرورت کو پورا کرنا تربیت نہیں ہے۔ تربیت اکابر سے پوچھیں، اسلاف سے پوچھیں۔ تو غرض یہ ہے، میں آخر میں تربیت کے اصول کو آپ کے سامنے چھیڑوں گا۔ تو بات یہ ہے، ایسا جہاں پر ہم اس کی پرورش کریں، ایسی تعلیم دے، وہ تعلیم بچے کو دنیا میں بھی نفع پہنچائے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہو۔ آپ نے قرآن سے دور، حدیث سے دور، دینیات سے دور، علوم شریعہ کے دین سے دور رکھا، ڈاکٹر انجینئر تو بن جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ علم آپ کی قبر تک کام آئے گا، قبر میں بھی کام نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے پیش کی پچھلے ہفتے، جب انسان مرتا ہے تو اس کا عمل سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن 3 طریقوں سے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع آپ نے کسی کو پڑھا دیا، تیسرا نیک اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نام پر بھلائی کا کام کرے، آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اب ہم نے اس کو دین کی تعلیم ہی نہیں دی تو وہ دعا کیا کرے گا؟ دعا کا مطلب سوچے گا حضرت ہمارے ابا کا 3واں فاتحہ پڑھو، ہمارے ابا کا 10واں فاتحہ پڑھو، ہمارے ابا کا 20واں فاتحہ پڑھو، ہمارے ابا کا 40واں فاتحہ پڑھو، ہمارے ابا کے 6ویں اور برسی فاتحہ پڑھو۔ 1-2 سال تک کرے گا، اس کے بعد نہ ابا یاد رہا نہ ڈبا یاد رہا۔ اور جس اولاد کو ہم نے دینی تعلیم دے دی، وہ جب بھی ہاتھ اٹھائے گا ماں باپ کے لیے دعائیں کرے گا، ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں کرے گا۔ تو غرض یہ ہے، جس کو ہم قرآنی تعلیم دیں گے، دینی تعلیم کے ساتھ بچے کی تربیت کرتا ہے۔ دینی تعلیم کیا سکھاتا ہے ماں باپ کے بارے میں؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ اے بیٹے، اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک جواب نہ دینا۔ لفظ اف کا استعمال فرمایا اللہ۔ اف کی تفسیر میں علماء نے، محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے، باپ نے یا ماں نے کوئی چیز کا آرڈر اور حکم دیا، ہم تو بڑی آسانی سے بولے، جو میں نہیں ہوتا اسے بولو۔ بڑا بھائی چھوٹے کو بولے گا، چھوٹا بھائی بولو بھائی بڑے کو بولے گا۔ 6 مہینے سے میچ دیکھ لیں، فون کرو تمہارے چھوٹے بیٹے کو، یہ بڑی آسانی سے ہم لوگ جواب دے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جانا نہیں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ قرآن جس کو دین کی تعلیم آپ دیں گے، یہ قرآن اپنی دینی تعلیمات سے بچے کو سکھاتا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا، ماں باپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہمیں پسند نہ آئی تو غصے میں پلٹ کر تو جواب نہیں دیا، لیکن پیشانیوں پر اس نے جھرنیاں ڈال لی، ایسے ڈالتے نا ہم لوگ۔ فرمایا ایسی جھرنیاں ڈالنے پر بھی بچے کے اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے گے۔ اف کے دائرے میں یہ بھی آ جاتا ہے۔ تو قرآن دینی تعلیم ماں باپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے بچے کو یہ تعلیم دیتا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ تم اپنے ماں باپ کو جواب میں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکاؤ مت۔
آج بوڑھا باپ بیمار ہو کر رات میں کھانسے، نوجوان بیٹے کو ہضم نہیں ہوتا، بہو تانے دینے لگتی ہے، بیڑیاں کم کرو، تمہاری کھانسی سے بچے کے میرے نوشوں کی نیند پوری نہیں ہو رہی، آفس میں جا کو نو لیٹ جا رہی۔ اپنی اولاد تو دور کی بات ہے، اولاد کی بیوی اتنا بڑا اگر جملہ کہہ رہی ہے اور بیٹا سن کر خاموش ہو گیا، خدا کی قسم ایسی زندگی سے پہلے اللہ ہماری زندگیاں ختم کر دے۔ آج ماں باپ کا مقام نوجوان نہ سمجھنے کی وجہ سے آج حالت کیا ہو گئی، مسلم معاشرہ اولڈ ایج ہوم کھول رہا ہے۔ یہ انگریزوں کی تھی دین، وہ اپنے ماں باپ کو برداشت نہیں کرتے تھے، اس لیے لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈالتے تھے۔ آج مسلمان آشیانہ نام کا اولڈ ایج ہوم کھل گیا، مسلمان اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے لے جا کر آج اپنا گھر اور آشیانہ میں اولڈ ایج ہوموں کے اندر جا کر ماں باپ کو حوالے کر رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم انہیں جھڑکاؤ تک نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اتنا ہی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ماں باپ سے بات کرنے کی اگر باری آئے تو ان سے تمیز سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ غلطی ماں باپ کی ہو تب بھی ماں باپ کے سامنے اولاد کو زور سے بولنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ دنیا میں میرے آنے کا ذریعہ میری ماں ہے، دنیا میں اللہ نے مجھے وجود بخشنے کے لیے اللہ نے میرے باپ کو ذریعہ اور سہارا بنایا، تو ان کا حق مجھ پر ساری کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ ان سے ہے۔ نہ ان سے میں بدتمیزی کروں، نہ انہیں جھڑکاؤں، جب بات کرنے کی باری بھی آئے تو نرم گفتگو کرنا، اور اپنے ذہانت سے سوچ کر دیکھیں جو ماں باپ ہم نے بولنا سکھایا، کیا ہم انہی ماں باپ کو انہی بولوں سے اونچا بولیں گے تو کیا برداشت ہوگا؟ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ انسان کے بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے آخرت میں تو عذاب دیں گے ہی، دنیا کے اندر بھی اس کے گناہ کا عذاب اسے دیں گے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور یہ دنیا شاہد ہے اس بات کی۔ جیسا سلوک ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، ہماری اولادیں کل ہمارے ساتھ وہی سلوک اور برتاؤ کریں گے۔ تو پہلے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکانا مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات بھی کرو تو نرم گفتگو کے ساتھ کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دو۔ بارہ ہم نے سنا کہ صحابہ میں سے کئی صحابہ نے اپنے ماں باپ کو کندھے پر ڈھو کر سارا حج کروایا۔ کرانے کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی میں نے پیدل اپنے ماں کو کندھے پر ڈھو کر حج کروایا، کیا میں نے اس کا حق ادا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے تجھے پیدا کرتے وقت جو چیخیں نکالی اس میں سے ایک چیخ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ اور میں اور آپ 2 وقت کی روٹی دے کر 3 وقت کی دوائیاں دے کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ پر احسان کیا ہے۔ یہ مینٹیلٹی کیوں بنی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی فکر نہ کی۔ صحیح تعلیم قرآن کی ہوتی، صحیح تربیت انہیں سکھایا ہوتا، پریکٹیکلی بتاتے کہ دیکھو میں تمہارے دادا کی کیسی خدمت کر رہا ہوں، دیکھو میں تمہاری دادی کی کیسی خدمت کر رہا ہوں۔ وہ بچہ دیکھتا، اور چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹ، ہر بچہ اپنے ماں باپ کو کاپی پیسٹ کرتا ہے۔ تو باپ کو دیکھتا کہ دادے کی خدمت کر رہا ہے، باپ کو دیکھتا کہ دادی کی خدمت کر رہا ہے، ماں کو دیکھتا کہ دادا دادی نانا نانی کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ جذبہ بھی یہ بچہ بھی بڑوں کی خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ پیدا ہو۔ آج ہماری زندگی میں وہ نہیں ہے، آج ہماری اولادیں بگڑی ہوئی ہے، ہر باپ رونا رو رہا ہے، حضرت بچے بگڑ گئے، بہت خراب زمانہ حضرت، بچے بگڑ گئے حضرت۔ بچے نہیں بگڑے، ہماری تربیتیں بگڑ گئیں۔ ہمیں یاد ہے جن کی عمریں 35 30 40 ہے،
ان سے زائد کے ہیں. اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا اگر آپ کے ابو سے یا میرے ابو سے آ کر کوئی کہتا کہ آپ کا بیٹا فلاں بچے کے ساتھ مل کر شرارت کر رہا تھا تو اس بچے کو بلا کر ماں باپ پہلے نہیں پوچھتے تھے, اپنی اولاد کو مارتے تھے کہ تم نے اس کے ساتھ ملا کیوں. اور آج آ کر کہے کیا تربیت ہوتی, اس کے ساتھ ملاس کرے انہیں اچھا نہیں, ہمارا بچہ اچھا ہمارا بچہ اچھا حضرت برابر نہیں, ہمارا بچہ اچھا امام صاحب برابر نہیں, ہمارا بچہ اچھا کلاس ٹیچر برابر نہیں, سارے خراب, اس کا بچہ اچھا. اور یہ بچے کو لے جا کر کلاس ٹیچر کے سامنے وہ لڑنے جس آدمی نے شکایت کی اس کے سامنے کھڑا کر کر اپنے بچے کی تعریف کریں گے. سامنے والے 10 بچوں کو اگر برا کہیں گے تو وہ بچے کو ہمت ہوگی کہ میں کیا کرا, تو بھائی ہمارے ابا ہمارے ساتھ ہی سپورٹ میں, وہ کبھی سدھرے گا؟ بولیے بھائی, یہی تربیت غلط ہو رہی. نتیجہ ہمارے سامنے, ہمارے ماں باپ نے ہماری کیسی پرورش کی, آپ اپنے بچوں کی ویسی پرورش, ویسی تعلیم, ویسی تربیت کریں گے, آپ کے اولادیں آپ جیسے بنیں گے. اور ماڈرن سیریل میں دکھنے والے یہ واٹس ایپ یونیورسٹی کے میسیجز پر آپ عمل کریں گے, خدا کی قسم تعلیم تو آپ دلوا دیں گے لیکن بچوں کی تربیت ہرگز نہیں ہوگی. تو جس تعلیم کو ہم اپنے بچوں کے لیے دیں, یہ تعلیم ہماری دینی تعلیم, قرآنی تعلیم, مکتب کی تعلیم, مدرسے کی تعلیم بچوں کو یہ سکھاتی ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جتنی ماں کی خدمت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی بڑی آپ کو جنت دیں گے. تو وہ ماں باپ, وہ بچہ اپنے ماں باپ کی, بالخصوص اپنی ماں کی کبھی نافرمانی نہ کرے گا, اپنی ماں کی بے تعظیمی نہیں کرے گا, اپنی ماں کی خدمت کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اور یہ قرآنی تعلیم, دینی تعلیم بچے کی تعلیم اور تربیت میں یہ بات دیتی ہے کہ تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے, یا تو تم اس سے اپنے لیے جنت کو کھلوا لو یا جنت کو بند کروا لو. خدا کی قسم جس بچے کو یہ تعلیم مل جائے وہ کبھی باپ کی ناقدری نہ کرے گا, اور جس بچے کو ایسی تعلیم مل گئی وہ بچہ اپنے ماں باپ کو کبھی اولڈ ایج ہوم کے حوالے نہیں کرے گا. یہی دینی تعلیم ہے جو قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو سکھاتا ہے. بعض ایسے بھی ہیں جن کے ماں باپ غیر مسلم ہیں, کنورٹ مسلم ہو گیا, اب ماں باپ غیر مسلم ہیں تو ایسے ماں باپ کی کتنی خدمت کی جائے, کتنی تعظیم کی جائے. تو قرآن مجید کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, وہ غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ آپ دنیا میں اچھا سلوک کریں. جو شریعت اپنے ماننے والے کو بتا رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ غیر مسلم ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تو اندازہ لگاؤ جس کے ماں باپ مسلمان ہو اس کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے. ہاں اگر ماں باپ قرآن کے خلاف, اللہ کے خلاف, نبی کے خلاف, شریعت کے خلاف اگر کوئی حکم دے, ایسے حکموں کو چھوڑا جائے گا. لیکن ہمارا جنریشن کی بات داڑھی اچھی تھی نہ کٹا لیا سو, امی جو بولے سو حضرت. یہاں پر امی ڈمی کی نہیں چلے گی, کیجیے اچھی خاصی داڑھی تھی نا, چھوکری والے ڈیمانڈ کرے اتنی بڑی داڑھی رہے تو بڈھے دکھتی گے نوشو صاحب, اسے جا کے میاں مٹھو کٹا لے کہا گا واہ رے واہ مسلمان. جس لڑکی کو تم شادی کر رہے ہو اس لڑکی کے دل میں نبی کی سنت کی محبت نہیں ہے تو اس لڑکی کے پیٹ سے تمہیں کیسی اولادیں پیدا ہوں گی؟ محمد بن قاسم جیسی, ٹیپو سلطان جیسی, پیران پیر جیسی. بیج کاٹے کا بوتے ہیں اور امید لگاتے ہیں کہ گلاب کا پھول نکلے. چولہے کے پاس بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ مجھے اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں مل جائے. جیسے یہ چیزیں امپاسبل ہیں ایسے ہی بے دیندار, بے غیرت, نبی کی سنتوں کو نہ پسند کرنے والی لڑکی سے نکاح کریں گے, آپ کی اولاد بھی اللہ کے نبی کی سنتوں کو نہ پسند کرنے والی پیدا ہو. تو شریعت مطہرہ, دینی تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
اگرچہ کہ وہ ماں باپ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ حدیث پاک پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسقط الرب فی سقط الوالد، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے جس کا باپ راضی اس سے اللہ راضی، جس بچے سے جس کا باپ ناراض اس سے اللہ ناراض ہو جاتے۔ جس کو یہ تعلیم دے وہ بتاؤ کیا کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض کرے گا؟ اچھا، ماں باپ کو ناراض صرف دین کے خلاف اگر ماں باپ حکم کریں گے تو یہاں پر ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، باقی باتوں میں ماننا پڑے گا۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، من لم یؤخر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، ولم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یبجل علماءنا، جو علماؤں کی قدر نہ کریں، فلیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ جب بچے کو بنیادی اعتبار سے ایسی تعلیم دی جائے، ایسا ایجوکیشن دی جائے، ایسی تعلیم اور کے ساتھ تربیت کی جائے تو یقین جانے وہ بچہ چور نہیں بنے گا، کٹ پاکٹر نہیں بنے گا، موبائل مارنے والا نہیں بنے گا، سولیشن ڈاؤن نہیں بنے گا، گانجا ماسٹر نہیں بنے گا، چرس افیم ڈرگس کا عادی نہیں بنے گا، گالی گلوچ دینے والا نہیں بنے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا نہیں بنے گا، ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے بھگانے والا نہیں بنے گا، ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم کے حوالے کرنے والا نہیں بنے گا۔ آج یہ حالات ہمارے ساتھ اگر درپیش ہو رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جسمانی ضرورت کے لیے بچے کے روٹے کپڑے مکان کی تو ہم نے فکریں کی، لیکن روح کی غذا، روح کی ضرورت، شریعت کے احکامات جو تعلیم دینی تھی، آج بچوں کو ہم نے ایسی تعلیم سے دور رکھا ہے۔ تو غرض یہ ہے، حضرات علماء اکرام نے فرمایا جب انسان کے اندرونی اعتبار سے روح کی غذا جس انسان کو مل جاتی ہے، شریعت کی پاکیزہ تعلیم دے دی جاتی ہے، اس کی تربیت کی جب فکریں کی جاتی ہے تو یقین جانے وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کا مطیع فرما بردار بن سکتا ہے۔ اور ہم نے تعلیم کی فکر نہیں کی، اس کی پرورش کی فکر نہیں کی، اس کی روح کی اصلاح کی فکر نہ کی۔ جب بڑا ہو گیا تب آ کر مولوی صاحب سے کہہ رہے مولوی صاحب کوئی بہترین تعویذ دے دو، جب سے بچے نے شادی کیا ہے جورو کا غلام بن گیا۔ یاد رکھے بڑا ہونے کے بعد مولوی صاحب کی تعویذ نہیں، پورا قرآن بھی لپٹ کو گلے میں بن لے کا تو سدھرنے کا موقع نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، بعد میں بولیں گے کہ آرے حضرت نا امید کر ڈالے، فتوے سامنے نہیں دیتے، پیچھے بھوت دیتے۔ دلیل دے رہا ہوں، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ گلستان سعدی کے اندر لکھا ہوا ہے اگر چھوٹا پودا ہے، پودا معلوم ہمیں، چھوٹا تو برو بڑا رہو، جھاڑ کتی اسے، چھوٹے جھاڑ کو کیا بولتی؟ پودا۔ یہ پودا جب تک رہے گا اسے دیکھو، اسے دھاگا باندھ کر کیا کرتے؟ سیدھا باندھ ڈالتی، کئی کو جیسا دھاگا ہوگا وہ درخت بھی ویسے ہی بنگا جاتا ہے، بولو جی سیدھا جاتا ہے۔ چھوٹا رہے تک فکر نہیں کرے، چھوڑا لے، کھاد بھی ڈالے، یوریا بھی ڈالے، پانی بھی ڈالے، بڑا آم کا جھاڑ ہوگا، گھر کے اندر گھس جا رہا ہے، اب پکڑ کو 100 جنے ڈھکل ہے تو بھی سیدھا ہوتا ہے؟ زبردستی سیدھا کرے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بچہ جب تک چھوٹا ہے، بچہ ہے، اس بچے کو آپ دھاگے کے جیسے معمولی دھاگے سے بھی آپ تربیت کر دیں گے، اس کی زندگی سیدھی ہو جائے گی۔ بچپن میں تو چھوڑ دیا لاڑ پاڑ میں، برگر ہونا با لے، فرنچ فرائز ہونا لے، ڈومینوز ہونا لے، ویڈیو گیم ہونا لے، آئی فون لے، اسمارٹ واچ لے، اسپورٹس بائک لے، اب پورے چیزاں مل گئے، بعد مجھے دھیڑنی بھی ہونا کہتا ہے، اب تو نکو کا تو انہیں مانتا ہے؟ بولو بھائی مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ اسی بات کو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب تک وہ چھوٹا پودا ہے، کمسین ہے،
کونلا ہے اسے کمزور دھاگے سے باندھ کر اس کی تربیت کر دیں، زندگی کی رفتار سیدھی رہے گی۔ بچپن میں آپ نے لاڈ پیار میں اس کو چھوڑ دیا، بڑا ہو کر ٹیڑھا میڑا بگڑ گیا، اب آپ اسے عاملوں کی تعویذ جادوگر کا جادو بھی لے کر آ جائیں گے، وہ سیدھا ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ معصوم بچے جو اللہ نے نعمت کے طور پر ہمیں دیا ہے، یہ ہماری نعمت ہے، ان کا حق ہے ہم پر کہ ہم اس کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت، صحیح پرورش کریں۔ اگر ہم اس حق کو ادا نہیں کریں گے تو کل یہ چل کر جب بڑے ہوں گے یہ ہماری نافرمانی کریں گے۔ تو ہمیں شکایت کرنے کی اجازت، دلیل بھی دیتا ہوں، آ جاؤ۔ دور تھا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک باپ آیا، آ کر امیر المومنین میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، ایک بات نہیں مانتا میری، اسے بلا کو ڈانٹو تم۔ آج کے دور میں بچہ بات نہیں مانتا کو تو تعجب نہیں، کیا بھی بھائی تعجب ہوتا ہے؟ چھوڑو جی کون سیدھے ہیں، سب بھی ویسے لیکن نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں ماں باپ کی بات نہ ماننا قرآن کے خلاف تھا، صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا، اچھا ایسی بھی کوئی اولاد ہے کہ جو ماں باپ کی باتیں نہیں مانتی؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ بیٹھ جائے، آپ کیا کرو بھائی بیٹھ جاؤ، صحابی کو بھیجے جاؤ ان کے بیٹے کو بلا لے کر آؤ۔ اب وہ صحابی گئے، جا کر بلا لے کر آئے۔ آنے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ کے ابو شکایت کر رہے ہیں کہ آپ ان کی بات نہیں مانتے؟ نوجوان کی عمر 19 سال، علامہ ابن دقیق العید نے لکھا ہے 19 سال کا نوجوان کہنے لگا کہ ہاں امیر المومنین میں ہمارے ابو کی بات نہیں مانتا۔ عمر کے سامنے جواب دینا سب کے بس کی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جلالی صحابی تھے، اور یہ نوجوان ڈرے بغیر کہہ رہا کہ ہاں میں اپنے ابو کی بات نہیں مانتا۔ اور حضرت عمر کا فیصلہ تمہارے میرے سگا نہیں، کون کیا بولتا ہے اس کے اوپر کانا ڈھلے چھوڑ کو فیصلہ مار ڈالتی ہے ہمیں، اس کی بھی سننا اس کی بھی سننا۔ البینۃ مدعی والیمین مدعی علیہ، قانون شریعت ہے، دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ کرنا۔ وہی سا بولتا لیا میرے بارے میں، چھوڑتا نہیں میں اسے، ہمیں ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے ابو کی بات نہیں مانتے؟ بولے ہاں میں اپنے ابو کی بات نہیں مانتا۔ بولے باپ کی بات ماننا، بچہ انہیں الٹا پوچھا ابا کی بات ماننا ضروری ہے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بات ماننا ضروری نہیں، بات ماننا باپ کا حق ہے، بات ماننا باپ کا حق ہے۔ اب کاؤنٹر کوسچن دیکھیں نوجوان کا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ باپ کے ہی اولاد پر حق ہے یا اولاد کے بھی باپ پر کچھ حق ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ بچے ماں باپ کی بات ماننا یہ باوا کا حق، خالی یہ تاچ ہے کی شریعت میں ہے نہیں، باپ کے بھی بچوں کو کیا تو بھی حق ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حقوق دونوں طرف سے ہے، ماں باپ کے بھی اولاد پر حق ہیں، اولاد کے بھی ماں باپ پر حق ہے۔ ہمیں ایک ہی سائڈ لے چلتی ہے، حضرت میری جو نو مانتی چ نہیں، تو اس کے حق کو ادا کر، انہیں اس کا حق ادا کرتی ہے۔ بیٹا نہیں مان رہا ہے باوا، تو بیٹے کا حق ادا کر، بیٹا تیرا حق ادا کرتا ہے۔ ہمیں صرف اپنے حق کی پڑی ہے، ہمیں کس کا حق ادا کر رہی نہیں کر رہی اس کی کوئی فکر ہے کہ بھائی؟ بولو جی، اب تو بول لوگ شادی ہو کو نہیں کرتے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے حق کو پہچان کر ادا کرے، شوہر اپنے حق کو ادا کرے، خدا کی قسم بیوی اس کے حق کو ادا کرے، ماں باپ اپنے حق کو ادا کریں، اولادیں اپنا حق ادا کریں گی۔ ہمیں خود حق ادا نہیں کر رہے، رونا رونی، بچے ہماری بات نہیں مانتے،
جیسے ہی نوجوان پوچھے حضرت یہ بتاؤ ماں باپ کا خالی ہمارے اوپر حق ہے اس کے ہمارا بھی ماں باپ کو کیا تو حق ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، اولاد کے ماں باپ پر 3 حق، ماں باپ کے اولاد پر 3 حق۔ اولاد کے ماں باپ پر کیا حق ہے؟ پہلی چیز ہے خدمت۔ پہلی چیز کیا بھائی؟ ہمیں اپنے ماں باپ کی کیا کرنا ہے؟ خدمت کرنا ہے۔ ٹائم ہوگا اس لیے میں شارٹ کٹ، باقی کا اگلے ہفتے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے اوپر اپنے ماں باپ کی پہلے نمبر پر کیا حق ہے؟ خدمت کرنا۔ دوسرے نمبر پر ماں باپ کی تعظیم کرنا۔ تعظیم معلوم ہے کون؟ یجمان ہے تو اٹھ کو کھڑی جاتی نہیں؟ کھڑتی نہیں بھائی، وہ نہ رہے تو اٹھ کو کھڑتی نہیں؟ بابا آیا تو کھڑتی، گیا زمانہ ٹانگ کو ٹانگ ڈال لگ بیٹھ کو رہتا۔ ہمارے بچپن میں خدا کی قسم اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، خاندان کے بڑوں کے سامنے بچوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، تربیت ایسی ہوتی تھی آج سے 30-40 سال پہلے۔ حال میں بڑے رہے تو بچے روم میں بڑے آگے تو بچے حال میں۔ ایک جگہ گھر میں کوئی بڑا ہو، بچے کی آواز کرنے کی اجازت، محبت کرتے تھے، یہ مت سمجھو کیا وہ ہٹلر کیا، آج کے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ پیسہ کم تھا، باقی سب چیزیں زیادہ تھی، آج پیسہ بڑھ گیا، باقی سب چیزیں گھٹ گئی، محبت بھی گھٹ گئی۔ تو پہلے نمبر پر بچے پر حق یہ ہے ماں باپ کا کہ ماں باپ کی خدمت، دوسرے نمبر پر تعظیم، اور تیسرے نمبر پر فرمایا ماں باپ کی اطاعت۔ ماں باپ کی اطاعت کا تو ان کو فالو کرنا، ان کو فالو کر کے تو یو ہنی سنگھ کو فالو کر رہا ہے، MC اسٹینڈ کو فالو کر رہا ہے۔ پرسوں 2-4 دن پہلے سنیا تھا میں نوجوانوں سے MC اسٹینڈ کے بارے میں۔ آج کچرے کی گاڑی آئی ہے وہاں، دیکھیں تمہیں کچرے کی گاڑی کھڑے زیرو بلڈنگ کے سامنے، اس کے اوپر لکھا ہے MC اسٹینڈ کر کو۔ جن کو فالو کرنا ان کو نہیں کر رہی ہمیں، ناچنے والا، ننگا رہنے والا، خنزیر چرانے والے کے ہیئر اسٹائلاں رکھنے والا، ایسے آدمیوں کو فالو کر لگ پڑے۔ تو ماں باپ کے بچوں پر 3 حق، یعنی بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ خدمت کا تو 2 چیزاں ہیں، امی ابا بولے سو کام کرنا، ابا بھی بول ڈالے امی بھی بول ڈالے۔ امی بولے جا با ٹیبلٹ لے کا، ابا بولے جا با گوشت لے کا، کس کی سننا حضرت؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب ذرا ڈپلومیٹک آنسر یہ ہے بھائی، پہلے گوشت لے لے، پہلے ٹیبلٹ لے لے، ویسا گوشت لے لے کا جا۔ گوشت لینے چامراج پیٹ کو جانا، گولیاں لینے سیٹلائٹ کو جانا، کدھر پہلے جانا؟ نہیں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں علماء نے کتنی ڈیپلی جا کر ریسرچ فرمایا خدمت میں ماں کا مقام پہلے ہے، باپ کا مقام بعد میں ہے۔ اس لیے کہ ماں گھر کے اندر، باپ گھر کے باہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے۔ کتنا پاکیزہ دی خدمت میں، اول نمبر پر ماں، دوسرے نمبر پر باپ۔ تعظیم، عزت کرنا، مقام مرتبہ دینا، فرمایا اس میں باپ کا نمبر پہلے، ماں کا نمبر بولے جی بعد میں۔ اور تیسرے نمبر پر اطاعت، فرمایا اس میں دونوں ایکول برابر ہیں، دونوں کو لے کر ساتھ میں چلنا، فالو دونوں کو کرنا، ان کے احکامات کی پیروی دونوں کریں۔ یہ ہر بچے کے ماں باپ پر حق ہے۔ اچھا، ماں باپ کے اولاد پر کیا حق ہے؟ نوجوان نے حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ پر اولاد کے 3 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں بھائی؟ پہلے نمبر پر فرمایا دیندار لڑکی کو دیکھ کر شادی کرنا۔ ابھی بیٹا آیا نہیں، شادی ہو رہا ہے، اسی نے شادی ہونے سے پہلے آنے والی اولاد کے بارے میں پلاننگ، اس لیے کہ میری اولاد جو جس کوک میں پیدا ہوگی وہ کوک دیندار رہنا،
جیسی ماں ہوگی، جیسے ماں کے عمل ہوں گے، جیسے 9 مہینے تک ماں کے افعال، کردار، عبادتیں ہوں گی، اس کا اثر کس پر پڑے گا؟ اب جا کو فل جنگ لڑ ڈالنا جمعہ کے بعد، گے تو سیدھی رہتی تو انہیں سیدھا ہوتا تھا۔ آپ نے غلط انتخاب کیا۔ اولاد کا ماں باپ پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ جس لڑکی سے نکاح کریں اس کے دین کے بارے میں معلوم کریں۔ ہمیں کیا پوچھتے ہیں؟ کیسا خاص گھر گر ہے کہ کتنے گاڑیاں رکھیں، کتنے پون، کتنے سورن دیتی، یہ چنا بھائی پوچھتی ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین، 4 وجوہات سے نکاح کرو، لحسبها ولجمالها ولدینها ولمالها، ایک خاندان کی بنیاد پر۔ خاندان دیکھو، اچھا خاندان ہونا، اچھا خاندان کا تو بولو بھائی، ہمیں کیا سمجھ لے اچھا خاندان کا تو پٹھان کی بھی کس کی جی نہیں بنتی سو سید کی، ہاں پٹھان کو بھی سید کو نہیں کرنا، حضرت ہو کو آتا نہیں، بیگ کو بھی شیخ کو ہو کو آتا نہیں، پتہ نہیں کیا کیا بیوار سی قاعدے ہم لوگ بنا لیے۔ خدا کا کلام تو کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت، ایک جان سے پیدا کیا، تم سارے کے سارے انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہو۔ کس کے؟ آدم و حوا کے اولاد۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہارے درمیان ہم نے خاندان بنائے، قبیلے بنائے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے، انہیں سید، انہیں شیخ، انہیں پٹھان، انہیں سید السادات، انہیں انصاری، انہیں جلائی، انہیں تلی، انہیں نائی۔ یہ جو کاسٹ چلتے ہیں نا، یہاں تو پھر بھی کم ہے، 5-6 میں ختم ہو جاتا ساؤتھ انڈیا۔ نارتھ میں تو اللہ بچو، جتنے کاما اتنے خاندان قبیلے، تیل کاٹنے والے کو تیلی بولتی، کٹنگ کرنے والے کو نائی بولتی، پانی بھرنے والے کو سقا بولتی، ہر کام کی ایک کاسٹ بنا دی گئی، اور وہاں پر اتنی جنگیں ہوتی ہیں۔ علامہ الحفیظ اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ خاندان والا دوسرے خاندان کی لڑکی سے شادی کرنا حرام سمجھتا ہے۔ اچھا عوام تو عوام، علماء بھی اسی حد کے لے کر آ جاتی۔ کفو کا مسئلہ بھائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا نہیں کیا؟ خاندان کس کا بڑا؟ نبی کا بڑا یا صدیق اکبر کا؟ وہ تو بنو تمیم قبیلے کے۔ حضرت عمر بن الخطاب کی بیٹی حضرت ام حفصہ سے نبی کا نکاح ہوا۔ حضرت ابو سفیان جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے وہ سرداران قریش میں تھے، ان کی بیٹی ام حبیبہ سے نبی کا نکاح ہوا۔ تو غرض یہ ہے ہمیں خاندانہ کئی کو دیکھ لے گا تو شادیاں کرنے، ہو کو آتا نہیں ہو کو آتا، ستارہ جمتا نہیں جمتا، کنڈلی جمتی نہیں جمتی۔ واہ، اللہ کے نبی نے فرمایا دیندار خاندان سے شادی کرو۔ کون سے خاندان سے بھی کریں گے تو آپ کی نسلیں بھی کیا ہوں گی؟ یہ اولاد کا پہلا حق۔ دوسرا حق، پیدا ہوئے بعد انہیں اچھا نام رکھنا۔ تیسرا حق، ان کی صحیح دینی تعلیم اور تربیت کرنا۔ یہ ماں باپ کے اولاد پر 3 حق ہیں۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی سنی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اور زندگی باقی رہی، انشاءاللہ اسی عنوان کو اگلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا